السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، چوتھے سپارے کا 13واں رکوع، آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في ثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم۔ اور تمہاری بیویوں کی اگر اولاد نہ ہو تو ان کے ترکے سے تمہارا نصف حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر چوتھا حصہ ہے، اور یہ تقسیم ترکہ ان کی وصیت کی تعمیل اور ان کا قرضہ ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر آٹھواں حصہ ہے، اور یہ تقسیم تمہاری وصیت کی تعمیل اور تمہارے قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ اگر میت کلالہ ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو وہ سب تہائی حصہ میں شریک ہوں گے، اور یہ تقسیم میت کی وصیت کی تعمیل اور اس کے قرضہ کی ادائیگی کے بعد ہوگی، بشرط یہ کہ اس کے قرضے کی ادائیگی یا وصیت کی تعمیل میں کسی کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے۔ جی، اب نسب کے رشتہ داروں کے حصے ذرا قابل فہم ہیں، کیونکہ ان کی بہت سی صورتیں ہیں۔ ان میں سے چند مشہور و معروف عام صورتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، جو مرد یا عورت بوڑھا ہو اور بوڑھا ہو کر اپنی طبعی موت مرتا ہے تو اس وقت عموماً اس کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، اور اگر بہن بھائی ہوں تو الگ گھروں والے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اولاد ہی وارث ہوتی ہے۔ اب اگر اولاد ایک بیٹا ہی ہے تو زوجین میں سے کسی ایک کا حصہ نکالنے کے بعد باقی سب میراث کا وارث ہوگا، اور زیادہ بیٹے ہوں تو سب اس باقی حصہ میں برابر کے حصے دار ہوں گے۔ اور بہن بھائی اگر ملے جلے ہیں تو لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ کی نسبت سے ورثہ کو ملے گا۔ اور اگر لڑکا ایک بھی نہیں، ایک لڑکی ہے تو اسے کل کا نصف ملے گا، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو انہیں کل کا 2/3 ملے گا۔ نمبر 2، اس کے بعد عام صورت یہ ہے کہ میت کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو۔ اگر دونوں زندہ ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو کل کا چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر باپ زندہ نہیں اور دادا زندہ ہے تو باپ کا حصہ دادا کو مل جائے گا، اور ماں زندہ نہیں تو نانی زندہ ہے تو ماں کا حصہ نانی کو مل جائے گا، اور بقول بعض اگر نانی زندہ نہیں اور دادی زندہ ہے تو ماں کا حصہ دادی کو مل جائے گا، اور اگر دونوں زندہ ہیں تو یہی چھٹا حصہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ والدین کا اور زوجین میں سے کسی ایک کا حصہ نکال لینے کے بعد باقی میراث اولاد میں تقسیم ہوگی، باحساب مذکر 2 حصے اور مؤنث 1 حصہ۔ اس صورت میں کبھی ایک الجھن بھی پیش آ سکتی ہے، مثلا میت عورت ہے جس کے والدین بھی زندہ ہیں، شوہر بھی اور 2 لڑکیاں بھی۔ لڑکیوں کا 2/3 حصہ اور والدین میں سے ہر ایک کا چھٹا، یعنی دونوں کا 1/3 حصہ، اور خاوند کا 1/4۔ بالفاظ دیگر جائیداد کے کل 12 حصے کرنے چاہیے، جن میں سے 8 تو لڑکیاں لے گئیں، 3 خاوند لے گیا، اور 2 حصے والدہ کے اور 2 حصے والد کے۔ یہ کل 15 حصے بنتے ہیں، یعنی حاصل جمع 1 سے بڑھ جاتی ہے۔ ایسی صورت کو فقہی اصطلاح میں اول کہتے ہیں۔ اس صورت میں کل جائیداد کے 12 کے بجائے 15 حصے کر کے انہیں مذکورہ بالا حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر عصبہ نہ مل رہا ہو تو اس کے برعکس صورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ مثلا میت مرد ہے جس کی بیوی فوت ہو چکی ہے،
ماں زندہ ہے لیکن باپ فوت ہو چکا ہے، دادا بھی نہیں اور اولاد صرف ایک لڑکی ہے، گویا اس کے وارث صرف ماں اور بیٹی ہیں اور اسبا کوئی بھی نہیں مل رہا۔ حصوں کے لحاظ سے جائیداد 6 حصوں میں تقسیم ہوگی، جن میں سے 3 حصے تو بیٹی لے گئی اور 1 حصہ ماں، باقی 2 حصے بچ جائیں گے۔ ایسی صورت کو فقہی اصطلاح میں رد کہتے ہیں۔ اس صورت میں یہ حصے بھی اسی نسبت سے ان دونوں کو مل جائیں گے۔ بالفاظ دیگر یہ میراث 6 کی بجائے 4 حصوں میں تقسیم کر کے 3 حصے بیٹی کو اور 1 ماں کو دے دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ذیل فروز کی موجودگی میں بقیہ ترکہ ذیل ارحام کو نہیں ملتا، بلکہ پھر انہی پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ تیسری عام صورت یہ ہے کہ ابھی نئی شادی ہوئی تھی اور ابھی اولاد بھی نہ ہوئی تھی کہ زوجین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا اور اس کے والدین زندہ ہیں، لیکن اور کوئی بہن بھائی نہیں، تو اس صورت میں ماں کو 1/3، میت اگر مرد ہے تو عورت کو 1/4 اور باقی 5/12 باپ کو ملے گا، اور اگر میت عورت ہے تو ماں کے 4 حصے، خامند کے 6 حصے اور باپ کو صرف 2 حصے یا ماں کا نصف ملے گا، اور اگر بہن بھائی بھی ہیں تو ماں کو 1/6 حصہ ملے گا، یعنی ماں کے 2 حصے، بیوی کے 3 حصے، باقی 7 حصے باپ کو ملیں گے، اور اگر میت بیوی تھی تو ماں کے 2، خامند کو اور باپ کو 4 حصے مل جائیں گے۔ یہ چند عام صورتیں بیان کر دی گئیں، ورنہ میراث کی اتنی صورتیں بن جاتی ہیں جن کا حصر ان حواشی میں ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وراثت کے معاملے میں انصاف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔